إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر اللہ المحرم. محترم حاضرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ ابھی جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ چل رہا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عربی مہینے کا پہلا مہینہ ہے. سال بھر میں جو مہینے ہوتے ہیں 12، ان مہینوں میں عربی کا یہ پہلا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینوں کی تعداد جو 12 ہے یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے عام مہینوں کے اعتبار سے یہ 4 مہینے اہمیت کے حامل ہیں. ان مہینوں کی ایک خاص پہچان ہے، ان مہینوں کا ایک خاص مقام ہے، تقدس کے مہینے ہیں، یہ عظمت کے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم،
لہذا اے میرے بندو تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو میرے نزدیک مہینوں کی تعداد جو 12 ہے، ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں تمہارے اوپر قتال کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اگر تم نیک کام کرو گے تو تمہاری نیکی کا ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ یعنی اگر ان حرمت والے مہینوں میں کوئی انسان نیک کام کرے گا، کوئی انسان بھلائی کا کام کرے گا، کوئی انسان ثواب کا کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ عام مہینوں کے بالمقابل ان حرمت والے مہینوں میں اس کے نیک کام کا ثواب زیادہ دے گا۔ اور ایسے ہی فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے میرے بندو ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کو کر کے، گناہ کے کاموں کو انجام دے کر کے تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، تم اللہ سے بغاوت مول نہ لیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیا کرو، تم ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 مہینے مل کر کے 1 سال ہوا کرتا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ جس میں پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے حج کو جایا کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی کلمہ پکارنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ وہ ذوالحجہ کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں اور انگنت جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورجب، رجب بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے سے بہتر، یعنی رمضان المبارک کا جو روزہ تھا اس روزے کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین روزہ اس محرم کے مہینے کا روزہ ہے، جو عاشورہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس روزے کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ آج دنیا یہ جانتی ہے کہ محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ اس روزے کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا اے یہودیوں تم یہ کیسا روزہ رکھ رہے ہو آج کے دن، تم کیسے روزے سے ہو، کیسے روزہ ہو، کیا معاملہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم آج کے دن روزہ اس بنیاد پہ رکھا کرتے ہیں، آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن کامیاب کیا تھا، اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن ہلاک و برباد کر دیا تھا، انہیں برباد کر دیا تھا۔ فرعون کے اوپر موت آ گئی تھی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا، پانی میں ڈوب کر کے فرعون مر گیا تھا، فرعون کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جب
موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، فرعون کو برباد کر دیا، تو فرعون کو برباد ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سنا تو اس جواب کو سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے یہودیو سنو، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تم سے زیادہ ہم سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر روزہ رکھا کرتے تھے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا اور ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عاشورہ کے روزے کو مشروع قرار دے دیا، اور آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی زندگی کے آخری سال آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، اگر میں اگلے سال محرم کے مہینے میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے بجائے 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، 9 اور 10 تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ یہود و نصارہ تو 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے بھی تم روزہ رکھا کرو، یعنی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ یہ اس روزے کی تاریخ ہے، عاشورہ کی روزے کی تاریخ یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک آدمی کو بھیجا، وہ آئے اور انہوں نے بستی کے اندر یہ اعلان کیا، اے لوگو صبح ہو گئی، صبح کا وقت ہو چکا ہے، اے لوگو تم میں سے اگر کوئی آدمی روزے سے نہیں ہے، اگر کوئی روزے سے نہیں ہے تو ابھی روزے کی نیت کرے اور بقیہ دن میں روزہ رکھ لے، اور تم میں سے جو آدمی روزے سے تھا وہ اپنے روزے کو پورا کر لے۔ صحابی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد، نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد ہم میں سے ہر مذکر اور مؤنث، ہر مرد اور عورت نے روزہ رکھا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب بھوک لگ جاتی تھی، انہیں کھانے کی ضرورت آ جاتی، ہم نے ان کے لیے کھلونا تیار کر دیا تھا، جب وہ کھانا مانگتے تھے تو ہم انہیں کھلونا دے دیا کرتے تھے، وہ کھلونے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ ان کا پورا ہو جایا کرتا تھا، شام کو افطار کیا کرتے تھے۔ یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی عرفہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور محرم کے روزے کے بارے میں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اس بات پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کا روزہ رکھنے والے بندے کے 1 سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دے گا، گزرے 20 سال کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، میرے بندوں یہ قیمتی اوقات ہیں، یہ بہترین لمحات ہیں، ان بہترین اوقات کی قدر کرتے ہوئے ان بہترین دنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کراؤ، روزے کی حالت میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے دربار میں آ کر کے گڑ گڑاؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تعلق ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین، ظاہر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی محرم کے مہینے میں، سفاکانہ، مظلمانہ اور ظالمانہ طریقے سے ان کو شہادت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کو شہید کیے جانے کی وجہ سے آج ہم ماتم کریں، آج ہم اپنے سینے پر اپنے ہاتھ کو پیٹیں، اپنے گریبان کو پھاڑیں،
اپنے بال کو نوچیں، ڈھول اور تاشے کے ساتھ ہم جلوس نکالیں، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حسین ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کے بارے میں کہا تھا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن و حسین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں اس دنیا کے اندر میرے کلی ہیں، میرے پھول ہیں۔ میرے بھائیو، اس حسین کو شہید کیا جاتا ہے، حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد ان کی شہادت کا یہ واقعہ آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے، نانا کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد حسین کو شہید کیا جا رہا، 61 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ غور کریں، 50 سال نبی کی اس دنیا سے گئے ہوئے گزر گئے، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے نانا کی وفات پر غم کا اظہار کیا؟ کیا حسین نے کبھی اپنے نانا کی وفات پر ماتم منایا؟ کبھی انہوں نے جلوس نکالا؟ کیا حسین نے اپنے سینے پر کبھی ہاتھ کو مارا؟ کیا حسین نے نبی کی وفات کے بعد اپنے گریبان کو پھاڑا؟ کیا حسین نے اور حسین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے نبی کی وفات کے بعد کیا ان لوگوں نے کبھی ماتم کیا؟ کیا ان لوگوں نے کبھی سوگ منایا؟ نہیں منایا میرے پیارے بھائیوں۔ اسلام نے غم کے اظہار کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اسلام میں اپنوں کی جدائی، اگر کوئی کسی کا قریبی اس دنیا سے جا رہا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ اسلام میں غم منانے کا، سوگ منانے کا کوئی طریقہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے غم کا اور تکلیف کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کو کیسے برداشت کیا جائے، اس کو کیسے نبھایا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کو تڑپتا اور بلکتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ محسوس کر رہے ہیں میرا ابراہیم تھوڑی دیر میں اس دنیا سے چلا جائے گا، تھوڑی دیر میں میرے ابراہیم کی روح نکال دی جائے گی، تھوڑی دیر کے اندر میرے ابراہیم کی جان ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم، ان العین تدمع، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، والقلب یحزن، اور اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہمارا دل بھی غمگین ہے۔ اے ابراہیم، میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا جس دنیا سے جا رہا ہے، تیری جدائی کا غم اور تیری جدائی کا تکلیف بھی مجھے ہے، مگر ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان سے اسی بات ہی ادا کریں گے جس سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اپنی زبان سے اسی بات قطعی نہیں نکالیں گے، اپنی زبان سے اسی بات ہم کبھی نہیں کہیں گے جن باتوں سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، جن باتوں سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیو، ذرا دیکھو، حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، حسین کو شہید کر دیا جا رہا ہے، مگر حسین کی شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے خلاف زندگی گزار کر کے ماتم کیا جائے۔ آج نعرہ لگایا جا رہا ہے، آج حسین کی شہادت کی بنیاد پہ آج بہت سارے لوگوں نے حسین کی شہادت کو اپنا مضمون بنا کر کے اس کے پردے کے پیچھے صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی جا رہی ہے، عمر فاروق کو گالی دیا جا رہا ہے، عثمان غنی کو گالی دیا جا رہا ہے، عائشہ صدیقہ کو گالی دیا جا رہا ہے اور دیگر صحابہ کرام کو گالی دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کون تھے؟ امیر معاویہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ یہ صحابی کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی ضمانت دے دی تھی،
صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے نبی کے ماننے والے، میرے نبی کے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام کو آج گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ، جو نبی کے صحابہ کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ روزہ رکھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ توبہ و استغفار کرتے تھے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی کے صحابہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کیا کرتے ہیں۔ آج محرم کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں، اس تقدس والے مہینے میں لوگ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، وہ لوگوں، اگر تمہیں کسی کی اقتدا کرنی ہے، اگر تمہیں کسی کی بات کو ماننا ہے تو نبی کی بات کو مانو، اور نبی کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ کی بات کو مانا کرو، اس لیے کہ نبی کے صحابہ تو وہ ہیں ابرہم فی ہذہ الامۃ قلوبا، نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا دل دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاک اور صاف تھا۔ ان کا دل سب سے زیادہ پاک تھا، ان کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں تھا، ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں تھا، کپٹ نہیں تھا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھا کرتے تھے، کسی کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آنے والے ہیں جو جنتی آدمی ہوں گے۔ گمنام صحابی ہیں، آ رہے ہیں، حدیث میں ان کا نام کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا۔ صحابی آ رہے ہیں، دروازے سے آ رہے ہیں، ان کے داڑھی سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، وضو کا پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وضو بنا کر کے آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں جوتا لے کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی صحابی میرا ابھی آ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی، اے میرے صحابہ، اس دروازے سے آنے والا ایک صحابی ایسا آنے والا جو جنتی ہوگا، جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کوئی خاص عمل بھی ان کا نہیں ہے، یہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد جب وہ صحابی اپنے گھر جانے لگے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اے میرے بھائی رک جاؤ، میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر مہمان بننا ہے، آپ مجھے اپنے گھر مہمان بنا لیجئے۔ انہوں نے یعنی اس صحابی نے جنہیں اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی بشارت سنائی تھی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ جنتی صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کو اپنا مہمان بنا لیا۔ 3 دن گزر گئے، رات میں تہجد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ 3 دن جب گزر گیا، گزرنے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا میں آپ کے گھر مہمان بنا تھا، اس کا ایک مقصد تھا، اللہ کے رسول نے لگاتار 3 دنوں سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دے دیا۔ اس صحابی نے جواب دیا اے میرے بھائی، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کس عمل کی وجہ سے، کس کام کی وجہ سے، میرے کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہاں مگر 2 چیزیں میرے اندر ہیں، میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، میرا دل بالکل صاف ہے، میرا دل بالکل پاک ہے، اور دوسری خوبی میرے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت دے رکھا ہے، اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنا دیا ہے، اللہ نے اگر کسی کو خوشحالی دے دی ہے، تو میں اس کی خوشحالی اور اس کی نعمت کو دیکھ کر کے جلتا نہیں ہوں، میں اس کے برباد ہونے کی تمنا اور آرزو نہیں کیا کرتا ہوں۔ ممکن ہے انہی دونوں خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دے دی ہو۔ وہ نبی کے صحابہ تھے جو کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، جو کسی سے کینہ نہیں رکھتے تھے۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے آج لوگ نبی کے ان صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ابو بکر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے یار غار ہیں، جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں، غار میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں،
غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیر پر، ابو بکر کے ران پر اپنے سر کو رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو نیند آ جاتی ہے۔ اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ تھے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک سوراخ ایسا تھا، ایک سوراخ ایسا بچا تھا جسے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نبی اور صحابی ابو بکر صدیق کے پاس نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق نے اس سوراخ پر اپنے پیر کو لگا دیا تاکہ کوئی موذی جانور، کوئی تکلیف دینے والا جانور، کوئی زہریلا جانور اس سوراخ سے نکل کر کے آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہ پہنچا دے، کاٹ نہ لے، نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کو اس سوراخ میں لگا دیا تھا اور اللہ کے نبی آپ کے ران پر یعنی ابو بکر کے پیر پر اپنے سر کو رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو نیند آ گئی۔ ایک زہریلا جانور اس سوراخ سے نکلتا ہے اور جب اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو محسوس ہو گیا کہ مجھے کسی موذی جانور نے، تکلیف دہ جانور نے کاٹ لیا ہے، اب میری جان جا سکتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر ایک طرف نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیر پر سلائے ہوئے ہیں، اپنے پیر پر لٹائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور اس ڈر سے، اس خوف سے ابو بکر صدیق کہ اگر میں حرکت کرتا ہوں، اگر میں اپنے پیر کو ہٹاتا ہوں تو میرے نبی کی نیند کھل جائے گی، میرے نبی بیدار ہو جائیں گے۔ زخم کو برداشت کیا، تکلیف بڑھتی گئی، تکلیف زیادہ ہوتی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ نہ سکے، رونے لگے، آنکھ سے گرم گرم آنسو گرنے لگے اور جب وہ آنسو کے قطرات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے چہرے پر گرتے ہیں، اللہ کے نبی بیدار ہو جاتے ہیں۔ آنسو گرتا ہے، آنسو کے ٹپکنے کی وجہ سے آنسو کا وہ قطرہ جب نبی کے چہرے کے اوپر پڑتا ہے، اللہ کے نبی بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے میرے صحابی ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا اے اللہ کے نبی کسی تکلیف سے جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس زخم پر جہاں زہریلے جانور نے کاٹا تھا وہاں تھوکتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ آج اس ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں جنہوں نے نبی کے لیے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے یار غار کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کا انتقال ہو گیا تھا، نبی کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ بن گئے تھے اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین کی ماں جب ابو بکر کے پاس گئی تھی اور کہا تھا اے ابو بکر مجھے میرے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ چاہیے، ابو بکر صدیق نے کہا تھا انبیاء مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، انبیاء جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں ان کے خاندان کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے لوگوں کو اس میں کچھ حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ انبیاء نے بطور وراثت صرف علم کو چھوڑا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے اوپر ظلم کیا تھا، ابو بکر نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو زمین و جائیداد نہیں دیا تھا، جس کی بنیاد پہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھی اور 6 مہینہ نبی کی وفات کے بعد جب تک وہ زندہ رہی تب تک انہوں نے ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو معمولی زمین کی بنیاد پہ، چھوٹی سی زمین کے کچھ حصوں کی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق سے بات کرنا چھوڑ دیں؟ وہ نبی کی پیاری بیٹی، نبی کی چہیتی بیٹی، کیا انہوں نے نبی کی زبان سے کلمہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس ماہ محرم میں صرف اور صرف ایک کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اس ماہ محرم میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس میں تعزیہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں ماتم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں اور دیگر بدعات و خرافات، ڈھول تاشے یا اس کے علاوہ
مختلف پکوان پکانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا حسین زندگی بھر جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے وہ 10 محرم کے دن یا حسین یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج انہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے بجائے اسلام کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ماہ محرم میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر ہم اور آپ اس ماہ محرم میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لوگ یہ نعرہ دیتے ہیں، قوالیوں میں گایا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی ہر کربلا کے بعد، ہر محرم کے بعد جب شہادت حسین پر ماتم کیا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے الیوم اکملت لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے میں تم سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو نازل کر کے بتا دیا تھا کہ اسلام آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد حسین کی شہادت کا واقعہ آتا ہے۔ جو اسلام نبی کی زندگی میں مکمل ہوا تھا، کیا نبی کی زندگی کے 50 سال کے بعد پھر وہ اسلام نامکمل ہو گیا؟ میرے بھائیوں، اس لیے سب بکواس ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اللہ کے یہاں انہیں سزائیں دی جائیں گی، اللہ کے یہاں انہیں ان کے کالے کرتوت کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین کے ان کا معاوضہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ محرم کی اہمیت، ماہ محرم کے تقدس کو سمجھتے ہوئے اس میں روزہ رکھنے کی، اللہ کی مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سماج اور معاشرے سے اللہ رب العالمین بدعت و خرافات اور تمام طرح کی رسومات کو اللہ رب العالمین ختم کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔